کیا چارپائی یا صوفے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس چارپائی پر کوئی عورت یا مرد سو رہا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ ہو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا آپ بتائیں چارپائی کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور اگر کوئی سویا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی ماں یا باپ اٹھ کے کہ تو جنازہ پڑھ لگا میرا جیندے جی منو. یہ بھی لوگوں کے دماغ میں نا اس طرح کے کانسیپٹ آیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں جنازہ سامنے چارپائی پہ کچھ جنازہ ہی پڑھنے لگا ہے میرا. نماز ہو جائے گی میرے بھائی. چارپائی بھی وہ لیٹا بھی ہوا ہے تو آپ اس کو تو کوئی سجدہ نہیں کر رہے. قبر کے سامنے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. البتہ قبرستان سامنے ہے اور آپ نے کوئی سترا گاڑ لیا ہے پھر تو آپ کی نماز درست ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبے کے اندر بت تھے تو وہ کعبے کی دیوار سترا ہو جاتی تھی. چارپائی کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پہ چاہے کوئی مرد سویا ہو، کوئی عورت سوئی ہو یا نہ بھی سوئی ہو. سامنے کوئی ویسے ہی کسی کی بیوی لیٹی ہوئی ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے اور اس پر منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز درست ہے. قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو، نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. باقی زندہ بندہ ہے، لیٹا ہوا ہے تو وہ بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا. اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی غربت تھی. تو نبی علیہ السلام صبح کے وقت اٹھ کے جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو حجرہ تنگ تھا، میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے، جگہ اتنی تنگ تھی تو میں پاؤں سمیٹ لیتی. حضور جب سجدے سے فارغ ہوتے پھر میں ٹانگیں سیدھی کر کے پھر لیٹی رہتی. اس سے کئی ایک مسئلے پتہ چلے. ایک تو یہ کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کا مسئلہ باطل ہے، امام حنیفہ کا موقف اس میں ٹھیک ہے. نمبر دو، اگر سامنے بیوی لیٹی ہو نماز ہو جائے گی، عورت بھی ہو تو نماز ہو جائے گی. لہذا وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ عورت یا گدھا جو ہے نماز کو قطع کر دیتے ہیں، اس کو یا آپ منسوخ تصور کریں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کی کنسنٹریشن کو لوز کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ اما عائشہ بڑی ناراض ہوئی اس کے اوپر کہ تم نے ہمیں گدھوں کے برابر کر دیا. تو پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی تو حضور کی تو نماز کوئی نہیں ٹوٹی ہے. تو اس طریقے سے یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ اندھیرے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں اندھیرا ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام ٹوتے تھے اور چراغ بھی نہیں ہوتے تھے. اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، کیونکہ اینڈ رزلٹ یہ ہے لک وشکار ہی ہے. چاہے آپ سر کی طرف یعنی اپنا سر رکھیں یا پاؤں کی طرف، کمر تو درمیان میں رہتی ہے. چاہے باہر اندھیرا ہو چاہے باہر روشنی اور آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی آنکھ کھول کے نماز پڑھنا ضروری ہے کہیں کوئی موذی جانور نہ آ جائے، تو وہ تو جہاں پہ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ کی آنکھیں کھلی بھی ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے تو یہاں پہ ظاہر ہے موذی جانور آنے کا کوئی خدشہ ہی نہیں، صاف ستھری مسجدیں اور پھر ایسی جگہ پہ ظاہر ریگستانی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں تو آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. وہاں تو واقعی پریفریبل یہی ہے کہ آنکھ کھول کے نماز پڑھیں، لیکن اگر کنسنٹریشن کے لیے بند کرنا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بھی نماز درست ہے. تو اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ سیدہ عائشہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام اپنی نماز مکمل کرتے تھے. تو چارپائی ہو یا ویسے کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو تو ہاں اگر بندہ آپ جاگ رہا ہے اس کا رخ آپ کی طرف ہے تو آپ کی کنسنٹریشن لوز ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ پھر تو نماز نہ پڑھی جائے. اس طریقے سے بعض اوقات امام سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتے ہیں تو وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا اس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرتا ہے تو اس میں کنسنٹریشن لوز ہوگی، وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھیں، یا وہ جب آپ کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھے تو آپ دوسری طرف منہ کر لیں، وہ سترے کا سترا بھی بنا رہے گا اس کے لیے. کچھ متس چل رہی ہوتی ہیں وہ اب پبلک میں چل رہی ہیں کہ چارپائی اگر سامنے ہے تو نماز نہ پڑھیں آپ، تو یہ بالکل غلط ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں.